18 سالہ نوکرانی ہر رات میرا مساج کرتی تھی۔ رات ہوتی تو کہتی کہ باجی مجھے اپنے پاس سلا لو۔ میں بھی بے ضرر لڑکی سمجھ کر پاس لٹا لیتی، لیکن آہستہ آہستہ وہ نوکرانی میری دوست بن گئی۔ اب میں بے فکر ہو کر لیٹی رہتی، کیونکہ مجھے بھی اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ لیکن ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو ہوش اڑ گئے۔ آج کے دور میں ہر لڑکی، ہر عورت آزادی چاہتی ہے۔ وہ آزاد ہونا چاہتی ہے۔ وہ ایسی آزادی چاہتی ہے جس میں وہ اپنی مرضی سے جی سکے، سانس لے سکے، جس میں وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر سکے۔ ایسی آزادی جس میں عورت کو گھٹ گھٹ کر مرنا نہ پڑے، جس میں اسے ایک ایک کام کے لیے اپنے شوہر، اپنے باپ بھائیوں سے اجازت کی ضرورت نہ ہو۔ وہ ایسی آزادی چاہتی ہے جس میں اسے جانوروں کی طرح گھر میں کسی کھونٹے سے باندھ کر نہ رکھا جا سکے۔ عورت کو ایسی آزادی چاہیے جس میں وہ اپنی مرضی سے گھر سے باہر جا سکے۔ وہ چاہتی ہے اسے کسی کو جواب نہ دینا پڑے۔ وہ خود مختار رہنا چاہتی ہے، وہ جاب کرنا چاہتی ہے، کمانا چاہتی ہے تاکہ اپنے خرچے خود پورے کر سکے۔ وہ چاہتی ہے وہ باہر کے مردوں سے بلا جھجک بات کر سکے، اور اگر وہ کسی سے بات کرے تو اس پر شک نہ کیا جائے۔ مختصر یہ کہ عورت اپنی من پسند زندگی جینا چاہتی ہے۔ کسی حد تک یہ ٹھیک ہے، عورت کو جینے کا حق حاصل ہونا چاہیے، پر اتنی آزادی عورت کو جس تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہے اس کا اندازہ اسے نہیں ہوتا۔ عورت کم عقل ہے اور اپنی آزادی کو جب وہ غلط کاموں میں استعمال کرتی ہے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے میں ہو گئی۔ میں روتی ہوں، پچھتاتی ہوں، پر گزرا وقت کبھی پلٹ کر واپس نہیں آتا۔ میں اب سوچتی ہوں کہ کاش میں نے خود کو اتنا کھلا نہ چھوڑا ہوتا۔ میں نے اپنی نفس پر قابو پا لیا ہوتا تو آج میں بھی ایک اچھی زندگی گزارتی۔ پر اس وقت ہسپتال کے بستر پر لیٹے میں اپنی کوکھ میں پلنے والے اس ناجائز بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی، جس کا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ اسے یہ دنیا والے کبھی قبول نہیں کرنے والے تھے، اسی لیے میں آج اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کروانے آئی تھی۔ یہ احساس بہت اذیت ناک تھا۔ ایک نازک سے وجود کو بلا وجہ موت کے گھاٹ اتارنا کسی قتل سے کم نہیں۔ پر میں ایک لڑکی بھی تھی، ایک ایسی لڑکی جو بن بیاہی ماں بننے والی تھی، اور میں یہ ذلت کیسے برداشت کرتی؟ کیسے میرے گھر والے یہ سہ پاتے؟ ان سب کو اور خود کو دنیا کے سامنے بے عزت ہونے سے بہتر ہے میں نے اپنے وجود میں جنم لیتے ناجائز بچے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج میں جس مقام پر تھی، جس تکلیف سے گزر رہی تھی، اس میں صرف میں اکیلی گنہگار نہیں تھی، بلکہ میرے گھر والے بھی برابر کے شریک تھے، خاص طور پر میری ماں، جس کے پاس میرے لیے کبھی وقت ہی نہیں تھا، جو مجھے پیدا کر کے ایسے بھول گئی جیسے میں کبھی تھی ہی نہیں۔ میری ماں کا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا اور وہ آزاد خیال عورت تھی۔ میری ماں نے میرے نانا ابو کا شوگر مل کا بزنس سنبھال کر رکھا تھا۔ جب ماں میری عمر کی تھی تو اسے اس وقت اپنے ڈرائیور سے محبت ہو گئی۔ ڈرائیور کی نیک دلی اور خودداری ماں کو بھا گئی۔ ماں ضدی اور ہٹ درم تھی، وہ جو سوچ لیتی وہی کرتی۔ پورے خاندان کے خلاف جا کر میری ماں نے میرے باپ سے شادی کر لی۔ میرا باپ جو ایک غریب خاندان سے تھا وہ بھی ماں کی محبت میں پڑ گیا، پر وہ ایک شریف انسان تھا۔ اسے اپنی بیوی کا یوں ماڈرن کپڑے پہن کر غیر مردوں سے ملنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، جبکہ ماں تو اس ماحول کی عادی تھی۔ اسے اپنی بزنس میٹنگز پر جانا ہوتا تھا، وہ اپنی زندگی، اپنا رہن سہن نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میرے ماں باپ کو جو محبت تھی اس کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ ماں ابھی بچے نہیں چاہتی تھی اور اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ مجھ سے چھٹکارا نہ پا سکی، اور شادی کے 1.5 سال بعد میں پیدا ہو گئی۔ پر اس دوران ماں اپنی شادی سے اور میرے باپ سے بری طرح اکتا چکی تھی۔ اسے میرے ابا کی روک ٹوک اور پابندیاں پسند نہیں تھی۔ وہ ابا کی خاطر گھر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ یہ اس نے ابا کو پہلے ہی بتا دیا تھا، پر شاید ابا کو لگا تھا کہ شادی کے بعد ماں اپنی محبت میں ایک گھریلو بیوی بن جائے گی، پر یہ ابا کی خام خیالی تھی۔ جس بزنس پر ماں نے اتنا وقت لگایا تھا وہ اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں پیدا تو ہو گئی تھی، پر ماں نے مجھے پالنے سے بالکل انکار کر دیا۔ ویسے بھی پریگننسی کے دوران ان کے بزنس کو کافی نقصان ہوا تھا۔ وہ بہت ساری میٹنگز نہیں اٹینڈ کر پائیں اور اب وہ مزید گھر میں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ابا نے مجھے پالنا چاہا پر وہ مجھے سنبھال نہ سکے۔ میں چند مہینوں کی تھی، مجھے ماں کی توجہ کی ضرورت تھی، جبکہ ماں تو دن میں مشکل سے ہی آدھا گھنٹہ مجھے سنبھالتی تھی۔ دونوں کے بیچ کی رنجشیں بڑھتی گئیں، جھگڑے ختم نہ ہوئے، اور بالآخر ماں نے تنگ آ کر ابا سے طلاق لے لی اور مجھے بھی اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پاس رکھ لیا۔
ابا اس دن کے بعد کبھی واپس نہیں آیا اور میرا باپ بھی میری اس حالت کا برابر کا ذمہ دار تھا۔ وہ مجھے بھول ہی گیا، اس نے کبھی پلٹ کر خبر نہ لی اور میں جیسے تیسے کر کے ملازماؤں کے ہاتھوں میں بڑی ہوتی گئی۔ میں 6 سال کی تھی جب نانا ابو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پہل تو وہ مجھے اپنے پاس لٹا لیتے، میرا خیال رکھتے، مجھے کہانیاں سناتے۔ مجھ پر کسی بڑے کا سایہ تھا، پر اب وہ بھی نہیں رہا تھا۔ میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی، میرا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ نانا کی وفات کے بعد ماں اور مصروف ہو گئی، اب تو وہ مجھے کئی دن نظر ہی نہیں آتی تھی۔ آیا مجھے پال رہی تھی، میں اسکول جاتی اور واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ اسی وجہ سے میرے کوئی دوست نہیں تھے، کوئی سہیلی نہیں تھی، مجھے باتیں کرنا نہیں آتی تھی۔ اور ایک دن جب ماں مجھ سے ملنے آئی تو مجھے ان سے ماں کی محبت محسوس ہی نہ ہوئی۔ مجھے وہ وجود بہت اجنبی لگتا تھا۔ میں اپنی ماں کی نسبت بہت ڈری، سہمی اور دبو سی لڑکی تھی۔ جب میں نے یہ نوٹس کیا کہ وہ پریشان ہو گئی، اس وقت بھی ماں کو صرف اپنی فکر تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری ایسی دبو شخصیت کی وجہ سے اس کی اپنے سرکل میں بے عزتی ہو۔ چنانچہ ماں نے مجھ سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ میں اکیلی تھی اور اس وقت چھوٹی بھی تھی۔ میں نے ماں سے کہا کہ مجھے ایک بہن چاہیے۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گئی اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ میں اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر ماں نے ایک ملازمہ سے کہا کہ اگر اس کی کوئی بیٹی ہے تو وہ اسے لے آیا کرے تاکہ وہ میرا خیال رکھ سکے اور میرے کام کر سکے۔ یوں مجھے بھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا اور مجھے میرا دل بھی لگا رہے گا۔ اگلے دن ملازمہ اپنی بیٹی کو لے آئی۔ وہ مجھ سے 2 سال ہی بڑی ہوگی۔ اس کا نام جویریہ تھا اور میں نے اس کا نام جوئی رکھا تھا۔ وہ ہمارا اتنا بڑا گھر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بہت خوش تھی کہ آج سے وہ 24 گھنٹے اسی گھر میں رہنے والی تھی۔ وہ بہت باتونی لڑکی تھی اور اس کی باتوں کی وجہ سے مجھے وہ اچھی لگتی تھی۔ میرا اکیلا پن اب ختم ہونے والا تھا۔ جوئی اور میں اب ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ میں اسکول جاتی تو وہ پیچھے سے میرے سارے کام کرتی۔ وہ اسکول نہیں جاتی تھی۔ میں نے اسے گھر میں ہی اپنے ساتھ پڑھانا شروع کر دیا۔ میں اسے اپنے ساتھ انگلش سکھاتی۔ میں اکثر جان بوجھ کر اپنے کپڑے سائز میں بڑے لے لیتی اور پھر اسے دے دیتی۔ وہ بہت خوش ہوتی۔ وہ میرا ہر طرح کا خیال رکھتی تھی۔ کم عمر ہونے کے باوجود وہ بہت سمجھدار تھی۔ وہ مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ 1 مہینے بعد جب ماں اپنے بزنس ٹور سے واپس آئی تو مجھے جوئی کے ساتھ ہنستا مسکراتا اور باتیں کرتے دیکھ کر ماں کی پریشانی کم ہو گئی اور وہ میری طرف سے بے فکر ہو گئی۔ جب میں میٹرک میں ہوئی یعنی 16 سال کی تو میں نے اپنا پرانا فون جوئی کو دے دیا اور خود نیا لے لیا۔ اس کے پاس نئے فون کے پیسے نہیں تھے پر اسے فون استعمال کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اب جب میں اسکول کالج جاتی تو جوئی پیچھے سے سارا دن فون استعمال کرتی۔ اس نے فیس بک بنا لی اور وہاں پر لڑکے لڑکیوں کو ایڈ کر لیا۔ میں سوشل میڈیا سے ذرا دور ہی رہتی تھی، البتہ جوئی ہر چیز میں ایکٹیو تھی۔ اب ہم دونوں قدمیں برابر تھیں۔ اب اس نے میرے ساتھ باہر آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ میرے ساتھ شاپنگ پر جاتی۔ وہ بالکل میرے لیے بہنوں جیسی تھی۔ ایک دن میں کالج سے واپس آئی تو جوئی پریشان بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی اس نے فیس بک پر ایک لڑکے کو دوست بنایا تھا۔ وہ اب اس سے ملنا چاہتی تھی پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے جائے۔ میں نے اسے منع کیا پر وہ مجھے کہنے لگی میرے ساتھ چلو۔ وہ منتوں پر اتر آئی اور مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ رات ہوئی تو اچھے سے تیار ہوئی۔ اس نے میرے کپڑے پہنے، وہ اچھی لگ رہی تھی اور پھر ہم کیفے چلے گئے۔ میں چھپ کر ایک جانب بیٹھ گئی اور وہ لڑکے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک لڑکا آ گیا جو کافی ہینڈسم تھا۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور مجھے اس وقت اپنا آپ بہت خالی لگا۔ شاید مجھے جلن ہو رہی تھی کیونکہ میں پھر سے اکیلی رہ گئی تھی۔ اس رات جوئی بہت خوش تھی۔ جبکہ میں واپس آئی تو بہت تھک چکی تھی۔ جوئی تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی حقیقت لڑکے کو نہیں بتائی تھی۔ جوئی نے جب مجھے تھکا ہوا دیکھا تو وہ میرا مساج کرنے لگی۔ مجھے سکون ملا اور میں سو گئی۔ وقت گزرنے لگا اور جوئی کی اپنی ذاتی زندگی شروع ہو گئی۔ وہ اپنے دوست بن گئے۔ وہ اب اکیلے ان سے ملنے جاتی اور بہت خوش رہتی۔ ایک دن مجھے کہنے لگی آج میرے سب سے اچھے دوست کی سالگرہ ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میں اسے منع نہ کر پائی اور ہم دونوں خوب اچھے سے تیار ہو کر پارٹی پر چلی گئی۔ وہاں جوئی ایسے جھوم رہی تھی جیسے یہی اس کی زندگی ہو۔ میں اپنے سارے پیسے اسے دیتی تھی، وہ یہاں اڑا دیتی تھی۔ اس کی وہ سب ایلیٹ کلاس کے دوست جو اس کی اصلیت نہیں جانتے تھے وہ مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں کسی اور دنیا سے آئی ہوں۔ وہ لوگ ڈرگز لے رہے تھے اور اپنے آپ میں مگن تھے۔ مجھے عجیب تو لگ رہا تھا پر جب میں نے خود کو وہاں پر سب کی نظروں کا مرکز پایا تو مجھے خوشگوار احساس ہوا۔ مرد کی توجہ ایسے ہی عورت کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ مجھ سے کتنے ہی لڑکوں نے بات کرنے کی کوشش کی پر میں نے کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کی
اور جب رات کے 2 بجے ہم واپس آئے تو مجھے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ جوئی تو مجھ پر صدقے واری جا رہی تھی، کیونکہ اس کے مطابق آج کی پارٹی کی جان میں تھی۔ اور پھر وقت گزرتا گیا اور میں ایسی دنیا میں گم ہوتی گئی۔ ماں نے ایک بار مجھے ماڈرن کپڑوں میں دیکھا تو اسے حیرانی ہوئی اور خوشی بھی، کیونکہ میں اب گروم ہو چکی تھی۔ میں ان کے ساتھ ان کی بزنس پارٹی میں جا سکتی تھی۔ اور پھر مجھے اچھا لگنے لگا جب لوگ میری تعریف کرتے تھے، جب لڑکے میری ایک جھلک پر دل و جان وارنے کو تیار تھے۔ میرے مہنگے برانڈڈ کپڑے، جوتے، ہر چیز پورے سرکل میں مشہور تھی۔ البتہ میں لڑکوں کو کم ہی منہ لگاتی تھی۔ ماڈرن بننے کے لیے سگریٹ پینا شروع کر دی، کیونکہ جوئی بھی پیتی تھی اور یہ تو عام بات تھی۔ مجھے بھی ایک لڑکا پسند تھا، وہ ہمارے سرکل میں تو آتا تھا، پر شاید میں اسے پسند نہیں تھی۔ وہ مجھ پر باقیوں کی طرح نچھاور نہیں ہوتا تھا۔ وہ جوئی کا دوست تھا، پر ہماری بات چیت کم ہی ہوتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ اب میں جب تک سگریٹ نہ پی لیتی مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے سگریٹ کے ساتھ ڈرگز دیے جا رہے ہیں اور میں ان کی عادی ہوتی جا رہی ہوں۔ اور جب مجھے احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ جوئی نے اپنے دوست کے کہنے پر میرا فائدہ اٹھایا اور مجھے ڈرگز پر لگا دیا۔ اب جب میری حالت خراب ہو جاتی تو میں ڈرگز کے لیے اس کی منتیں کرتی اور اس کا دوست منہ مانگے پیسے مانگتا۔ میں ان کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی بن گئی تھی۔ جوئی مجبور تھی، کیونکہ وہ اپنے اس دوست کی محبت میں گرفتار تھی اور وہ اس کے کہنے پر سب کرتی تھی۔ میری حالت بگڑنے لگی اور اب مجھے خود کو نارمل رکھنا مشکل ہو گیا۔ ماں تو ان سب کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں تھی، اور ایک رات وہ مجھے اپنے بزنس پارٹی میں لے گئی۔ وہاں پر سب نے مجھے ستائشی نظروں سے دیکھا اور ماں کی تعریف کی کہ کیسے اس نے مجھے اتنا شاندار بنایا تھا، پر وہ سب حقیقت سے ناواقف تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بہت خواتین نے ماں سے میرے رشتے کی بات کی اور ماں خوش تھی، ان کے بزنس کے تعلقات اچھے ہو رہے تھے۔ اور وہیں پر میں نے اس لڑکے کو دیکھا جو جوئی کا عاشق تھا۔ اس کی ماں نے بھی میری ماں سے میرے رشتے کے بارے میں پوچھا۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے گھن آنے لگی۔ مجھے وہ کبھی پسند نہیں آیا تھا، بس جوئی کی وجہ سے میں خاموش تھی۔ میں اس رات فیصلہ کر چکی تھی کہ آج کے بعد کسی پارٹی میں نہیں جاؤں گی، نہ ہی جوئی کے ساتھ، نہ ماں کے ساتھ۔ پر مجھے جس نشے کی لت پڑ چکی تھی وہ مجھے اتنی آسانی سے نہیں مل سکتا تھا۔ ایک رات میری طبیعت خراب تھی، میرے پاس ڈرگز نہیں تھی۔ میں نے جوئی سے کہا، پر اس کے پاؤں میں موچ آئی ہوئی تھی، وہ لینے جا نہیں سکتی تھی۔ اس نے مجھے کہا آج تمہیں خود جانا ہوگا، اور مرتی میں کیا نہ کرتی، مجھے جانا پڑا۔ اور پھر میں اسے گھر پر چھوڑ کر اسی لڑکے سے ڈرگز لینے چلی گئی جو جوئی کا بوائے فرینڈ تھا۔ اس نے مجھے اندر آنے کو کہا، موسم بھی خراب تھا۔ اس نے مجھے ڈرگز دی اور کہا کہ مجھے یہیں بیٹھ کر لینی ہوں گی۔ میں نے لے لی، اور یہی میری غلطی تھی۔ میں جیسے ہی نشے کی حالت میں گئی وہ مجھ پر جھپٹ پڑا۔ میں نے خود کو بچانے کی کوشش کی، پر میں بچا نہ پائی اور میں اس کا شکار بن گئی۔ جب ہوش آیا تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ میں اپنی عزت، اپنا وقار، سب کچھ کھو چکی تھی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں کس دلدل میں گر چکی ہوں۔ گھر واپس آئی تو جوئی جا چکی تھی، اور جاتے جاتے وہ گھر سے بہت کچھ سمیٹ کر لے جا چکی تھی۔ میں اندھیروں میں چلی گئی۔ اب مجھے ڈرگز دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ اذیت بہت بری تھی، اور ہوش میرے تب اڑے جب میں پریگننٹ ہو گئی۔ میں نے خودکشی کی کوشش کی پر نہیں کر پائی، اور جب ماں کو پتہ چلا تو سارا قصور ہی میرا نکلا۔ ماں نے کہا تمہیں آزادی اس لیے نہیں دی تھی کہ یہ سب کرو، اور تب مجھے احساس ہوا کہ آپ کو اگر اتنی آزادی نہ ملی ہوتی تو آج میرا بھی یہ حال نہ ہوتا۔ میں بھی باپ کے سائے میں پرورش پاتی، پر قصور تو میرا ہی تھا۔ ماں کو لگتا تھا کہ میں اپنی خوشی سے کسی کے ساتھ سوئی تھی، پر ماں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور میں کس اذیت سے گزری تھی۔ اور آج مجھے ہسپتال لے آئی تھی۔ وہ میرا ابارشن کروانا چاہتی تھی تاکہ ان کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹے میرے دل میں اللہ کا عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ میں نے اتنے گناہ کیے تھے، پر میں کسی معصوم جان کا قتل نہیں کر سکتی تھی۔ اور یہی وقت تھا جب میں نے سوچا کہ اب بس، اب مجھے خود کو سنوارنا ہے۔ میں خاموشی سے ہسپتال سے نکل آئی اور ایک دارالامان میں رہنے لگی۔ دن رات رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی، اور 9 مہینے بعد جب میں ماں بنی تو بدقسمتی سے میرا بچہ نہیں بچ پایا۔ شاید وہ اس دنیا کی ذلت قبول نہیں کر سکتا تھا۔ میں آزاد ہو گئی، پر اس بار میں نے خود کو روک لیا۔ میرے لیے بہت مشکل تھا ڈرگز کو چھوڑنا، اور اسی وجہ سے بچہ نہیں بچ پایا۔ پھر میں نے خود کو سنوار لیا اور جان لیا کہ عورت کہاں محفوظ رہتی ہے۔ میں ایک NGO سے جڑ گئی۔ میں نے ایسی لڑکیوں کو سہارا دیا جن کا کوئی نہیں تھا۔ میں نے ڈرگز کے خلاف مہم شروع کی، اور سالوں بعد میں ایک جانی مانی ہستی بن گئی۔ میری ماں نے مجھ سے معافی مانگی، اور میں تو اللہ سے ہمیشہ ہی معافی مانگتی تھی۔ مجھے جوئی ملی جو پاگل ہو چکی تھی۔ اس لڑکے نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا،
میں نے اس کا علاج کروایا اور آج بھی میں اللہ کے راستے پر چل رہی ہوں۔ لوگوں اور لڑکیوں کو اتنی حدود سے باہر نکلنے سے منع کرتی ہوں۔ عورت تبھی محفوظ ہے جب وہ اللہ کے احکامات مانتی ہے، ورنہ اسے برباد کرنے کے لیے تو پوری دنیا ہی موجود ہے۔